السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین کتاب میں ہم مجاہدے کا بیان پڑھ رہے تھے، یعنی باب المجاہدتی، یعنی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ کوشش کرنے کا بیان۔ اور یہ جو جدوجہد ہے یہ بعض اوقات نفس کے وسوسوں کے خلاف ہوتی ہے، اور بعض اوقات شیطان کی چالوں میں آ کر جو لوگ دین کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یعنی اللہ کے دین کو بجھانے کے لیے جو کوششیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف ہم جو جدوجہد کریں گے اس کو ہم مجاہدہ کہیں گے۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، آج اس سلسلے کی دوسری حدیث الثانی پڑھتے ہیں جو اوورآل اس کتاب کا حدیث نمبر 96 ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ روایت فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ فرمایا قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا تقرب العبد الیہ شبرا، جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف قریب ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جب وہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، تو میں اس کی طرف دو ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اور جب میرا بندہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے، یمشی یعنی وہ چلتا ہوا آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات شیطان ہمیں ان وسوسوں میں ڈالتا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمیں توبہ کرنے کی طرف نہیں جانے دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ویلکم، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ چل کے اس کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آتے ہیں ادھر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم مخلوق کی طرح تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اشتیاق کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جود و عطا، بخشش، مہربانی اور اس کی قدردانی کا ذکر ہے کہ تھوڑے پر وہ بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی بچہ جو بہت چھوٹا سا ہے اور وہ کوئی ڈرائنگ وغیرہ بنانا شروع ہوا ہے، تو وہ کوئی 3-4 لائنیں کھینچ کے اس میں کلر کر کے لے آتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا حوصلہ بندھاتے ہیں، بالکل، یعنی اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بڑھ کر کہیں قدردانی کرتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، جو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ ہم ادھر ادھر کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو لیکن جب بندہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑے پر بہت زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت قدردان ہیں۔ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، یعنی اپنے نفس پر کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش سے دگنا صلہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اطاعت الہی اور تقویٰ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اطاعت الہی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا اور اس کے منع کردے ہوئی چیزوں سے رکنا۔ ٹھیک ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کو اللہ کا خیال رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اور غیروں کے ڈر کے مابین یہی فرق ہے کہ غیر اللہ سے انسان ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اتنا ہی ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ جب آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے تو بھی اس کی طرف جاتے ہیں، اور جب آپ ڈرتے ہیں اللہ سے کہ اب مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں کیسے معافی مانگوں، تو بھی آپ نے کس کی طرف جانا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے الثالث
اور یہ حدیث نمبر 97 ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قولا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتانی مغبود فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ یعنی دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی دی ہیں کہ لیکن وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ یعنی میجورٹی پیپل ان کو یعنی ان کا غلط استعمال کرتی ہے تو وہ گھاٹا اٹھاتی ہے نعمتوں سے۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں نا انسان، دنیا میں جو ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں اس سے دراصل ہم نے اپنی آخرت کمانی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ آخرت تو کیا ان سے دنیا بھی نہیں کماتے اور الٹا نقصان اور خسارہ ہی اٹھاتے ہیں۔ اور ان نعمتوں سے جو بھی ہم فائدہ دنیا میں حاصل کرتے ہیں اور وہ اگر ایمان کے بغیر ہے تو وہ بھی گھاٹا ہی ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے نا۔ تو اگر ہم نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں تو ہم ان نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ کہاں پر؟ جنت میں، ٹھیک ہے، ہیئر آفٹر، ہاں آخرت میں پا لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے یوزلی جو پیپل ہیں وہ خسارے اور گھاٹے میں ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، بخاری میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہاں پر مغبون آیا ہے تو یہ غبن سے ہے۔ غبن کا مطلب ہوتا ہے گھاٹا، یعنی اپنی چیز کو کم قیمت پر فروخت کر دینا یا کسی چیز کو اس کی اصل قیمت سے دگنی تیگنی قیمت پر خریدنا۔ دونوں صورتوں میں انسان کا نقصان ہوتا ہے نا، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو پھر اسے حسرت اور ندامت ہوتی ہے۔ اس کو گھاٹا اور حسرت کو غبن کہتے ہیں۔ حدیث میں انسان کو تاجر کے ساتھ اور صحت و فراغت کو راس المال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ہم ٹریڈرز ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے جس کے ذریعے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ بتائیں؟ الصحت والفراغ، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس صحت اور فراغت ہے، ان نعمتوں کے ذریعے ہم تجارت کر سکتے ہیں اور آخرت میں فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو جو شخص ان سے فائدے اٹھاتا ہے، آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وہ تو فائدے میں رہے گا، لیکن جو اسے ضائع کرتا ہے، ان کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ قیامت والے دن خسارے میں رہے گا اور نادم ہوگا۔ تو اور یہاں پر دیکھیں اکثر کثیر من الناس آیا، یعنی انسانوں کی اکثریت ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کرتی۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوقات بھی بے فائدہ اور فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں اور اس میں ہماری جسمانی قوت اور توانائی بھی خرچ ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں بعض اوقات جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا سخت خمیازہ قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا جب ہر چیز کا حساب اور وزن ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ کہ انسان ان سے اپنی آخرت کما لے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ مثلاً آپ فارغ ہیں، آپ کو کوئی اسکول کا بھی کام نہیں ہے، لیکن آپ کہنا کیا شروع ہو جاتے ہیں؟ میں بور ہو رہا ہوں۔ بھئی جب آپ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بور کون ہو سکتا ہے امتحان دیتے ہوئے؟ اگر آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہو، ہے نا، سپوز آپ کا اسکول کالج یا یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ اس ٹیسٹ کو دے رہے ہوں گے کہ آپ کہیں گے میں بور ہو رہا ہوں؟ بور تو وہی ہوگا نا جو پیپر کرنا نہ چاہے یا یہ کہ وہ اس کو پیپر آتا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سمجھ گئے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے تو اس کے ایک ایک لمحے سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، تو کم از کم ہم جو سن رہے ہیں آئندہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم جو بھی ہمارے پاس وقت ہے، یعنی جو فراغت کا وقت ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جدوجہد میں استعمال کریں گے۔ جیسے اگر ہم نے فرض نماز پڑھ لی ہے تو ہم سنتوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر نوافل پڑھیں گے، پھر ہم کوئی خدمت کا کام کریں گے کہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے کسی کی کوئی مدد کر دیں گے، کسی کو کچھ سکھا دیں گے، یا یہ کہ سب سے بڑھ کر دعوت اللہ کا کام کر دیں گے، یعنی لوگوں کو اس دین سے جوڑ دیں گے جس پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز الصحت یعنی صحت۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو صحت کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نمازوں کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، غفلت میں ٹائم گزار دیتے ہیں۔ تو ذرا ان بوڑھوں کا سوچیں جو اب اس وقت سجدے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے سجدے؟ آپ نے کبھی دیکھا مسجد میں چیئرز پڑی ہوتی ہیں، ہے نا،
تو کیوں وہ پڑی ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ بوڑھے لوگ جو کہ اب گھٹنوں کی وجہ سے زمین پر جھک نہیں سکتے ہیں، وہ کرسیوں میں بیٹھ کے سجدے کریں۔ حالانکہ سجدے کی افضل اور اعلیٰ حالت تو یہی ہے نا کہ انسان اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتا ہے، اور اسی سے انسان کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، نہ صرف دنیا کے بلکہ آخرت کے بھی۔ تو لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے، یعنی ہمارے گھٹنے بالکل صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے فرض نمازوں کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ اگر ہم فرض کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم تہجد کے وقت نہیں اٹھتے، اور بغیر کسی عذر کے ہم چاہتے ہیں ہم بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے کہ یہ دراصل شیطان نے ہمیں گھاٹے میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ جب ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، صحت ہوتی ہے، فراغت ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اسے اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کرنے دیتا۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ تو عمل کی بات ہم نے یہی سیکھی ہے کہ جب ہمارے پاس صحت اور فراغت ہے تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جیسے آپ نے کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، کچھ کام آپ نے ختم کرنے ہیں، تو وہ آپ ٹارگٹ کیا کریں کہ اپنے فارغ وقت میں مجھے یہ فوراً کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 98 ہے، جو اس سلسلے کی باب المجاہدت کی الرابع چوتھی حدیث ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یقوم من اللیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے، اتنا قیام کرتے، حتیٰ تتفطر قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ مسلسل کھڑے رہے نا تو پاؤں سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں خون جانا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ پھر کریکس اس میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فقلت لہو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لما تصنعوا ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ قالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفقن علیہ ہے، ھذا لفظ البخاری ہی۔ تو آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے گناہ بخشے گئے ہیں کہ نہیں، اور ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے راتوں کو اٹھتے تھے۔ اب آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز رات کو تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں نا، اور سارا دن ہم کتنے پریشان رہتے ہیں، میرا وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، مجھے وہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں، ہم معافی مانگنے کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں کہ میں نے گناہ کر دیا، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، کیونکہ ہر گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ نہ کرے وہ اکٹھا ہو کے کہیں بڑا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سوئے رہتے ہیں رات کو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے، اور یہ نہیں کہ تھوڑی بہت، ہم تو بڑے اٹھ بھی جائیں نا تو کیا کرتے ہیں، کون سی صورت پڑھ لیتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اتنا قیام تو ہم نہیں کرتے کہ ہمارے پاؤں سوج جائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم نے اس سے یہ سیکھنا ہے۔ آج کل تو آپ یہ دیکھیں کہ فجر دیر سے ہو رہی ہے نا، تو اپنی خاص طور پر وہ بچے جو قرآن سے جڑے ہوئے نا، وہ کیا کریں کہ تہجد کے وقت اٹھ کے 2 نفل پڑھیں پہلے، پھر اپنا سبق کریں، برکت بھی حاصل کریں گے، اللہ سے کام کی آسانی کی دعا مانگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اور اس کے بعد آپ چاہے دوبارہ تھوڑی دیر سو جائیں، پھر فجر تو اس کے بعد لیٹ ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ رات کو اٹھ کے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا کسی پر اللہ تعالیٰ کا انعام زیادہ ہو اسی حساب سے شکر بھی زیادہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو فرائض کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اگر ایک دن میں ہم 12 سنتیں راتبہ پڑھ لیں تو کیا حاصل ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی آپ یہ دیکھیں کہ 12 سنتیں پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو جب آپ فوت ہوں گے
تو آپ کے کتنے محل جنت میں تیار ہو گئے ہوں گے نا. یہ ہمیں یقین آتا ہے. اگر یقین آئے تو ہم کبھی ان سنتوں کو نہ چھوڑیں. تو اس کے علاوہ اسی طرح یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رات کا قیام کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا نا کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے. تو اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ رات کے وقت اگر آپ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو مغفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی کہ گناہ ہونے کے بعد اب ہوتا ہے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں نا، کوئی چھوٹی غلطی کرتے ہیں، کبھی بڑی غلطی کرتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی سے نکل ہی نہیں رہے ہوتے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکیاں کرنی چاہیے، خاص طور پر یہ نیت کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے جو غلط کام ہو گیا اس پر مجھے معافی دے دے. اور اس میں اعمال صالح کی 2 وجوہات بتائی گئی ہیں: گناہوں کی معافی کے لیے نیک اعمال کرنا، تقرب الہی اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرنا. تو بندہ مومن کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بے اعتنائی نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فعل ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آپ رات کو اٹھتے تھے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو اس میں امت کو بھی نیک کام بجا لانے کی ترغیب ہے اور زیادہ سے زیادہ محنت اور شوق سے عبادت کرنے کی تاکید ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 99 ہے، الخامس، اور اس سلسلے کی 5ویں حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اذا دخل العشر احی اللیلہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن شروع ہوتے تو بیداری فرماتے یعنی راتوں کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے، وَجَدَّ، اور خوب محنت کرتے، وَشَدَّ الْمِئْزَرُ، ذرا، اور کمر کس لیتے. سبحان اللہ. کمر کسنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو اور اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے ہو ایک دم سے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے اس آخری عشرے میں. اور کیوں؟ کیونکہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ فضیلت والے دن ہیں، ایام ہیں، تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نیکیوں کے کام کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ دوسرے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آپ ان کو نیکی کی کوئی بات بتا رہے ہوتے ہو لیکن وہ کہتے ہیں چلو آؤ مال چلتے ہیں. آپ انہیں مسجد کی طرف کھینچ رہے ہو لیکن وہ مال کی طرف جانے کو تیار ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہو کہ آپ بھی انہیں اللہ کی طرف متوجہ کریں جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بتاتے رہیں گے. اچھی بات جو آپ نے خود سیکھی ہے وہ ان کو بھی بتائیں. جیسے آج کی اچھی بات کیا ہے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ رات کے وقت اٹھ کے اللہ سے مانگیں، مغفرت مانگیں، جو ہمیں دنیا کی یا آخرت کی چیز چاہیے وہ اللہ سے مانگیں. تو کتنا اچھا ہوگا نا، ہے نا. پھر یہ بات ہم لوگوں کو بھی بتائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے السادسو، اس سلسلے کی 6ٹھی حدیث ہے جو کہ نمبر 100 ہے اس حصہ اول بک کا. الحمدللہ 800 حدیث ہو جائیں گی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے. وفی کل خیر، اور دونوں میں ہی خیر ہے، یعنی بہتر تو دونوں ہی ہیں لیکن قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. احرص علی ما ینفعک، تو پھر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے. واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ ہو جاؤ یعنی ہمت نہ ہارو. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو لو انی فعلت کان کذا و کذا، کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا یا ایسا ہو جاتا. ولیکن کل، لیکن کہو قدر اللہ، کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی. وما شاء، اور جو اس نے چاہا، فعل کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو یعنی اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. مسلم کی حدیث ہے. اس میں بھی بہت ہی خوبصورت 2 باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کمزور اور طاقتور دونوں مومن اللہ کے ہاں
اچھے ہیں، خیر ہے ان میں، لیکن طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم قوی مومن بنیں۔ ہم کیوں ٹائم پہ پراپر کھائیں، جنک فوڈ نہ کھائیں، اچھا ہیلدی فوڈ کھائیں، ٹھیک ٹائم پہ سوئیں، راتوں کو سوئیں، دن کو جاگیں، دن کو کام کریں، ہم کیوں یہ ساری سنت روٹین اپنائیں تاکہ ہم قوی ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کے الٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم قوی نہیں ہیں اور ہم وہ روٹین اپناتے ہیں جو شیطان کرتا ہے کہ لولا نہیں کرنے دیتا ہمیں، راتوں کو ہمیں جلدی نہیں سونے دیتا، دن کو وہ ہمیں سلائے رکھتا ہے اور ہمیں جنک فوڈ کھلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کے جو تازے بنے ہوئے ہیلدی فوڈز ہیں وہ ہمیں نہیں کھانے دیتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم قوت حاصل کریں، لیکن کس کام کے لیے قوت حاصل کریں؟ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مجاہدہ کرنے کے لیے۔ تو ایسا قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، سارے جو عبادات کے کام ہیں اور فرائض ہیں، سنتیں پوری کرنی ہیں، جہاد میں جانا ہے، یہ سارے جو ہیں وہ قوت مانگتے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہاں سے ہم نے سیکھی ہے وہ یہ کہ نقصان سے دوچار ہونے کی صورت میں صبر اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے اور اگر مگر کے چکروں میں نہ پڑا جائے، کیونکہ یہ جو اگر مگر ہے نا، یہ بھی ہمیں شیطان ہی سکھاتا ہے، اس سے شیطان کو ہمیں گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نقصان سے بچنے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے اور اسباب بروئے کار لانے چاہیے، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کر لینا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اے کاش کہ میں ایسے نہ کرتا۔ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں تو وہ ان سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے، آپ بتائیں؟ کہ اللہ کے حضور توبہ کی جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے 100 حدیث کروا دی۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا اللہ یا رب العالمین، جو پڑھا ہے وہ سمجھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان پیغامات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ حدیث کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب آپ سنتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر اسے آگے پہنچائی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔